اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ والو، ہمارے کلام کا آج جو موضوع ہے وہ خود کی ریسرچ ہے، مشاہدہ ہے، جو انسان کو زندگی گزارتے وقت تجربہ حاصل ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ تو اس کو غور سے سمجھنا ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک رہنمائی حاصل ہوگی۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ بہت جگہ پر یہ لفظ سنا ہوگا، بہت دوستوں نے سنا ہوگا۔ تو کس کو کہتے ہیں، کہاں پر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ والو، جب انسان زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزارتے وقت یا کوئی کام کرتا ہے، کام کرتے وقت اس کو جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو ہم مشاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام ہم سیکھتے ہیں اور جب وہ کام سیکھ لیتے ہیں تب اس کو ہم انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہ ہم اچھے طریقے سے کام کو اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کام میں بہت ساری محنت کی ہوتی ہے، بہت مشاہدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت دیا ہوتا ہے، اور اس لیے ہمیں اس کام میں کامیابی ہوتی ہے، ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کی روحانی کیفیات کسی جگہ پر سفر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اولیاء اللہ کی زندگی میں پیغام رسانی کے لیے مراقبہ استعمال ہوتا تھا کہ اللہ سے ملاقات یا اللہ سے ہم کلام ہونا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفت و اشناد کرنی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یا اپنی نسبت اپنے مرشد، اپنے ہادی کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان سے کوئی ریکویسٹ کرنی، ان سے کوئی بات کرنی۔ تو انسان ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتا، تو بزرگان دین نے اس کا جو نظام یا طریقہ کار بنایا تھا وہ مراقبے کے طور پر بنایا تھا۔ وہ مراقبہ کرتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے انسان مراقبے میں چلا جائے، دنیا سے کنارہ کٹ جائے، دنیا سے تعلق کٹ جائے اور اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کا مراقبہ، آپ جہاں بھی پرواز کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے حجابات ختم کر دے گا اور آپ کی پرواز ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ اور مشاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کا تجربہ ہوتا ہے زندگی میں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، جو زندگی میں انسان نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ آج میں اپنا تجربہ بتانا چاہتا ہوں، اپنا مشاہدہ بتانا چاہتا ہوں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت جگہ پر یہ چیزیں دیکھی ہیں لوگوں میں۔ کہیں جگہ پر بیٹھا ہوں تو اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں انسان بہت امیر ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس آسائشیں ہیں، اللہ نے اس کو آسائشیں دی ہیں، وہ ٹھیک ہے، میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رشتہ دار غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے، فلاں شخص ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر، صرف اپنی جو اللہ کی ونڈ ہے، جو اللہ کا طریقہ کار ہے، جس طرح اللہ نے سب لوگوں کو ایک ونڈ کے طور پر چیزیں عطا کی ہیں کہ فلاں چیز اس کو دی ہے، فلاں چیز اس کو دی ہے۔ تو جب ہم
اس چیز پر اعتراض اٹھائیں گے کہ فلاں شخص کو دی ہے، وہ گاڑی لے کر آیا ہے، میں تو ایک سائیکل نہیں خرید سکتا، فلاں شخص نے ایک کوٹھی خریدی ہے، میں ایک اینٹ نہیں خرید سکتا۔ تو ان چیزوں کی طرف جب ہم لوگ متوجہ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو آپ پر انعامات آنے ہیں وہ نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہوں گی وہ نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ آپ نے تعریفیں لوگوں کی شروع کر لی، آپ کے ذہن میں یہ بات ختم ہو چکی کہ سب دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے یا اللہ نے اس کو کوٹھی دی ہے، مجھے نہیں دی، تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر مجھے گاڑی نہیں دی تو اس میں میری بہتری ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی راز رکھا ہوگا، لیکن نہیں، ہم لوگ وہاں بیٹھ کر خوب برائیاں کرتے ہیں اپنے جن سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو ہمیں ادھار مانگے پیسے نہیں دیتے، یا ہمارے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہماری طرف اگر نہیں دیکھتے تو ہم وہاں بیٹھ کر ان کی خوب برائیاں کرتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ کتنی دیر تک کریں گے؟ جب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، جب تک وہ آپ کی مدد کریں گے آپ اس کی تعریف کریں گے۔ اللہ والو، اگر لاکھ تعریفیں کرو ان کی اور لاکھ برائیاں کرو اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، لیکن دل کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ افسوس تو یہ ہے کہ تعریفیں کرنے سے یا برائیاں کرنے سے دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا، دل بے چین ہو جائے گا۔ دنیا کو داخل کر لیا دل میں، اور اس طریقے سے کیا کہ کچھ لوگوں کو برا کہا، کچھ لوگوں کو اچھا کہا، جنہوں نے پیسے دیے ان کو اچھا کہا، جنہوں نے کچھ نہ دیا ان کو برا کہا، تو دل کی جو دنیا ہے اس میں بربادی ہو گئی، وہ خراب ہو گئی، اور ہوگا کیا؟ سکون نہیں ہوگا، بولے جائیں گے، بولتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، برائیاں کرتے جائیں گے، لیکن سکون نہیں اللہ والوں ہوگا۔ سکون اسی صورت میں ہوگا کہ رکھی سکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خاموش ہو کر کھا لے، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پر صبر اختیار کر، اللہ کی مصلحت سمجھ، اللہ کا راز سمجھ کہ اللہ نے کسی وجہ سے نہیں دیا، کوئی وجہ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ پر راضی رہ۔ ایسے لوگوں کی تعریفیں نہ پل باندھو لوگوں کی تعریفیں کر کر کے اور لوگوں کی برائیاں کر کر کے۔ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی تعریف کرو۔ لوگوں کی تعریف سے کیا ہوگا؟ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو تو کہتا ہے گاڑی ہے، تو کیا دو ہو جائیں گی یا تیرے پاس آ جائیں گی؟ تیری بے چینی بڑھ جائے گی، یا کسی کو گالی دے گا، یا کسی کی برائی کرے گا، یا کسی کی چغلی کرے گا، یا اللہ کی جو ونڈ ہے اس پر اعتراض اٹھائے گا، تو کیا اس سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مال زیادہ آ جائے گا، سکون زیادہ نصیب ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا اللہ والوں، کچھ حاصل نہیں ہونا۔ جہاں بیٹھتے ہو، جس محفل پر بیٹھتے ہو، دوست بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، اللہ کے ساتھ راز کھولا کرو، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرو، اللہ کے ساتھ اپنے راز بیان کیا کرو۔ اگر سکھ ہے تب بھی اللہ کو بتاؤ، اگر دکھ ہے تب بھی اللہ کو بتاؤ۔ دنیا داروں کے سامنے کیا گڑ گڑانا، اسی کو بتاؤ جو دینے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں دنیا کی کر رہے ہو۔ اس لیے اپنا جو وقت ہے نا، اس کی قدر کرو، جو اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کی تعریفیں یا لوگوں کی برائیاں نہ کرو، اس میں وقت بتا دو گے تو دنیا سے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، پھر نہ اعمال ساتھ ہوں گے اور نہ آخرت میں کوئی حصہ ہوگا۔ دنیا میں آئے ہو،
اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرو۔ آسانی اسی وجہ سے پیدا کر سکتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے اللہ والو، میرا مشاہدہ ہے، میری اس بات پر عمل کر لو، اس فقیر کی بات پر عمل کر لو۔ وقتاً وقتاً ہم اللہ نے اب یہ نعمتیں اتارتے رہنا ہے، کوئی قدر کرے یا نہ کرے۔ اس دنیا میں تذلیل کرو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بات کا یقین کرو گے تب بھی تمہارا فائدہ، نہ کرو گے تب بھی تمہارا نقصان۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جانا ہے۔ تو بات سیدھی سی سمپل بات ہے کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اپنا وقت ان غیبتوں میں، ان برائیوں میں نہ گزارو، اور خود کو سکون رکھنا ہے نا، سکون میں رہنا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ نہ دیکھو کسی کے بنگلے کی طرف، نہ دیکھو کسی کی گاڑی کی طرف، نہ دیکھو کوئی مچھلی کھاتا ہے روز، نہ دیکھو کوئی چکن کھاتا ہے روز، نہ دیکھو کوئی بیف کھاتا ہے روز، نہ دیکھو ان کی طرف، اپنی طرف دیکھو۔ اللہ نے جو ایک روٹی یا ایک لقمہ دیا ہے اس کو شکر بجا لے کر کھا لو، اس کو کھاؤ، شکر کرو اللہ کا، اور اللہ سے معافی طلب کرو کہ یا اللہ اتنا برا تھا پھر بھی ایک روٹی کا ٹکڑا مل گیا، پھر بھی آپ نے کرم کیا مجھ پر، غریب تھا آپ نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا، میں آپ پر راضی ہوں۔ تو جب تم اللہ پر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف آؤ، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا کریم، اور اس سے بھاگے جا رہے ہو۔ کچھ خیال کرو اللہ والوں، جو ایک روٹی کا لقمہ دے اس کی تعریفیں سارا دن کرتے ہو، جو ایک وقت کا کھانا چکن کے ساتھ کھلا دے اس کا سارا دن تعریفیں کرتے ہو، اور جس رب نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا، اس کی تعریفیں نہیں کرتے۔ وقت سارا دن اس کی برائیوں میں گزارو گے، غیبتوں میں گزارو گے، حسد میں گزارو گے، اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر اعتراضات لگاؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہر نقصان سے پاک ہے، ہر نفع سے پاک ہے۔ تم لوگ عبادت کرو گے تمہیں فائدہ ہے، تم لوگ اللہ کی طرف منہ نہیں کرو گے، اللہ سے منہ پھیر لو گے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔ کتنی مخلوقات آئی، کتنی چلی گئی، تو اللہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، نہ تمہاری عبادات سے اس کو سکون میسر ہوتا ہے، نہ کرنے سے سکون میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کیوں نہیں بندے بن جاتے؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف آ جاتے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ میں آپ لوگوں سے دل سے یہ بیان کرتا ہوں، دل سے آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں، میری ایک ڈیوٹی ہے مجھ پر لگائی ہے، میں آخری سانس تک یہ پوری کرتا رہوں گا۔ تو خود بھی کوئی ایک تو اللہ کے راستے پر آ جائے، کوئی ہم غیبت چھوڑ دیں، کوئی کہے میں نے چغلی چھوڑ دی آج، کوئی کہے میں نے آج جھوٹ چھوڑ دیا، کوئی آج رات کو کہے کہ میں نے نماز جو ہے وہ ترک نہیں کرنی، کوئی کہے کہ رات کو میں نے آج اللہ سے توبہ کرنی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت روز کرنی ہے، کوئی کہے میں نے اللہ کی ونڈ پر خوش ہو جانا ہے، میں نے راضی